ویلکم ٹو چولو آسمان. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریڈز. ایک اسکول ہے جہاں پہ ڈسلیکسیا کے بچے جو ہوتے ہیں, ڈسلیکسیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, پیشنٹس تو نہیں کہہ سکتے, یہ ایک کیا چیز ہے ڈسلیکسیا, یہ آپ کو وہ خود ہی بتائیں گی. الماس طارق ریمیڈین تھراپسٹ ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور ان کے ساتھ ہے ماریا مچالا, کلینکل سائیکالوجسٹ. السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ اچھا, سب سے پہلے تو ڈسلیکسیا کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں انڈیویجولی. Dyslexia is a learning disorder. It's not a disease. It's not a disease. Because I just want to tell everybody, the viewers that are watching, that یہ بیماری نہیں ہے. That's what I was just telling everybody. صبح سے بولنا چاہ رہی تھی کہ یہ بیماری نہیں ہے, پر لوگوں کے کانسیپٹ ہیں کہ یہ it's a disease. یہ کوئی بیماری ہے. It's not. It's just a learning. آپ کہہ سکتے ہیں کہ these children learn with a difference. Okay. They are intellectually, ان کا IQ level is like normal or above average of a regular child. And کوئی ایسا کوئی پرابلم ان کو نہیں ہوتا ہے, but they just learn with a difference. اچھا, پھر ہمارے یہاں ایک اور کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ جب اگر ایسا کوئی بچہ کسی دوسرے اسکول, کیونکہ ریڈز میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچے اپنے اسکول سے دین دے کم دیر, تو ایک آدھ دفعہ مجھے کسی نے میری بلڈنگ میں, بیکاز آئی لیو نیئر ریڈز لائک ایک لین پہلے, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو پیچھے اسکول ہے نا, یہاں پہ تو اسپیشل بچے آتے ہیں. نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ اسپیشل بچے تو نہیں لگتے وہ لوگ مجھے. تو یہ ایک غلط لوگوں کو مائنڈ سیٹ ہوئے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی, اللہ معاف کرے, کوئی اب نارمل بچہ ہو گیا ہے یا اس کو دوبارہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول جانا پڑتا ہے. تو ڈسلیکسیا از ناٹ دیٹ. It's not a disease. It's a learning It's disorder. just a learning disorder. اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ Okay, Maria would help Yeah, you here. Maria. Okay. I would also like to add something جو الماس نے کہا کہ ڈسلیکسیا کیا ہے. بیسکلی بہت براڈ اسپیکٹرم پہ آپ دیکھیں, بیکاز ڈسلیکسیا صرف ریڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جن بچوں میں یا جن لوگوں میں ریڈنگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, تو لہٰذا ہم یوز کرتے ہیں, جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ اور لرننگ ڈفرینسز ہیں, جہاں پہ آپ ہر وہ بچہ جس میں کوئی ریٹن پرابلمس ہیں, جس کو اسپیلنگ ایشوز ہیں, جس میں کوئی کمپریہینشن ایشوز ہیں, تو وہ بچے بھی آ جاتے ہیں. جن کو میتھمیٹیکل پرابلمس ہیں, دوز آلسو آر انکارپوریٹڈ لرننگ ڈیفیکلٹیز میں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیٹیگریز ہیں, لائک ایسا نہیں کہ بچہ اللہ معاف کرے تو بس کہ وہ اب نارمل ہے, کہ وہ بچہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں. اتنا غلط یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ڈسلیکسیا کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان میں کوئی لرننگ ڈس آرڈر کے بجائے کہا جاتا ہے کہ اب نارمل. ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسی ہو آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں مریم بات کر رہی ہوں. جی مریم. آمنہ بھائی لون کی ڈریس مجھے ضرور چاہیے آپ. اچھا, اب بھی تو گئے لون کے ڈریس, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب میں کچھ نہیں کر سکتی, تینوں ڈریسز چلے گئے. اچھا چلیے, میں آپ کی کاسٹیوم سے بات کرنا چاہوں گی. ہاں پلیز شو کیجیے. ہلو, السلام علیکم میم. جی السلام علیکم. میم آپ یہ بات تو کر رہی ہیں بچوں کے لیے لرننگ میں جو ریڈنگ کے اس میں پرابلم ہوتی ہے, بعض دفعہ بچوں میں جو ان کے جو کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے, اس بیس پہ بھی یہ چیز آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کوشچن ہے کہ اگر بچہ لیک کر رہا ہے, کانفیڈینس لیک کر رہا ہے, تو اس میں بھی کیا وہ ڈسلیکسیا میں شامل ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ مجھے بتا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار کالنگ. آپ نے سوال دوسرا یہ کیا تھا کہ کس طرح ڈائگنوز ہوتا ہے. بالکل. دیکھیے, اس کے ہمیشہ ارلی سائنز ہوتے ہیں جو جنرلی اسکول سے پک اپ ہوتے ہیں, بیکاز ٹیچرز آبویسلی آر ورکنگ. جو وہ بچے جن کے ساؤنڈ شروع ہو جاتے ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اباؤٹ 4 to 5 year old, بیکاز ہم فونکس شروع کر لیتے ہیں, ریڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور کنسیڈرنگ کہ ہر بچے کو اتنا ہی ٹیچنگ ٹائم مل رہا ہے, سو اگر ایک بچہ جو نہیں پک کر پا رہا, دیٹس یور بگیسٹ انڈیکیٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچے میرے پاس آتے ہیں انسٹیٹیوٹ پہ, اور اینڈ بیکاز میرا کام اسکریننگ ہے, میرا کام ڈائگنوسس ہے, تو ڈائگنوز اس طرح ہوتا ہے کہ ملٹیپل ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں, کچھ کلینکل آبزرویشنز ہوتی ہیں, ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. ہر بچہ لرننگ ڈسیبلڈ نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جنرلی سلو لرنر ہوتے ہیں, دے جسٹ چیلنج انٹلیکچولی, تو لہٰذا ان کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو سلونس نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. ان بچوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ برائٹ ہوتے ہیں, وربلی بہت ادھر ہی ہوتے ہیں, ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے. اور لیکن وہ میچ نہیں کرتا, وہ ڈسکرپنسی بہت ہوتی ہے, بہت
ڈفرنس ہے کہ جو پوٹینشیل ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. دیٹ از وین جب ہم آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اوکے دس چائلڈ ہیز لرننگ ڈسیبلٹیز اور ہی ہیز لرننگ ڈیفیکلٹیز اور پھر اس کا ریمیڈیل ورک اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز ابھی آپ نے فونکس کی بات کی, میں بھی ٹیچر تھی 5 سال, سو آئی نو واٹ آر فونکس, کہ کافی لوگوں کو فونکس کا بھی نہیں پتا ہوتا. فونکس اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں تھوڑی کنفیوز ہوں بیکاز مائی فادر کیپس آن ٹیلنگ می کہ یہ کیا, جب مائی ڈاٹر واز مونٹیسری تو وہ جب میں خود بھی ٹیچ کرتی تو میں اب یہ کرتی تھی, تو پاپا مجھے ہمیشہ کہتے تھے یہ تم لوگوں نے ایک نئی چیز نکال لی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ فونکس ہم کیوں اتنا فونکس پہ زور دیتے ہیں, ایک ایسی جنرلی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وائی. I guess Almas would probably be able to phonics, like explain ہم نے that بھی تو better ABCD سے ہی پڑھا ہوا ہے. بالکل پڑھا ہے. اچھا فونکس کا یہ ہے کہ when a child knows a letter کہ this is A and he's reading تو he sees کہ یہ C ہے یہ A ہے while he's reading تو he should know the name of the letter کہ یہ letter ہے. But have you noticed کہ K اور C کا ایک ہی ساؤنڈ ہے؟ ہاں اس میں بچہ English language is difficult. It is difficult and it gets very daunting for such children. For dyslexic children, it gets more difficult. See, you are very right. میرا پوائنٹ جو ہے You are very right because there are so many words which sound the same and which are spelled differently, like teeth and teeth. Like آپ ایک میں تو TEETH لکھتے ہیں, دوسرا is TEATH. So it's like if he writes TEATH phonetically, it's correct. پوائنٹ میرا یہ کہ ڈسلیکسیا پہ ہم بات کریں, لرننگ ڈس آرڈر ہے, جس بچے میں آلریڈی لرننگ ڈس آرڈر ہے اس کے لیے فونکس کتنا مشکل ہے پک اپ کرنا. مشکل ہے لیکن ایزی بھی بہت ایزی بھی ہے آپ کے لیے, بہت ایزی بھی ہے. Would you like me to tell you? Yeah, please, I want to know. Because you see, reading جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ٹاسک ہے. اس میں 2-3 چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ the child should know the name of the letter. If he's reading cat, if he knows کہ C, this letter is C, this is A and this is T, and then کہ اس کا سیکوینس بھی پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, along with that کہ okay after C comes A and then comes T. اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ ہوتا ہے کہ اس کا ساؤنڈ, the sound of the letter. ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ہاؤ اٹ از آرٹیکولیٹڈ. اوکے. تو جب ہم فونکس کرواتے ہیں ہم ایک ایک چیز کرواتے ہیں, لیٹر ساؤنڈ ایسوسیشن, ہاؤ the letter is articulated. If it is articulated the right way, he'll be able to read it correctly. So phonics اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیلنگس میں ہیلپ کرتا ہے, they sound it out. اوکے. اوکے, کہ کس طرح سے کیا ہو, اینڈ ساؤنڈ یہ ہے تو it makes the life very easy. Okay, it's ing. So whenever they see a word, okay, it's BR, so they say br, ing. I was always confused. میں جب ای آتا تھا تو اب میں کیا, کیونکہ اس کا ساؤنڈ اتنا بچوں کے لیے اٹس ویری ڈفرنٹ. اچھا ابھی انہوں نے آپ سے کوشچن کیا کانفیڈنس کے اوپر. لیک آف کانفیڈنس بچے میں سب سے پہلے تو آئی تھنک گھر سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کو کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہو رہا ہوتا. اب آپ مجھے بتاؤ کیا وہ ڈسلیکسیا میں آ سکتا ہے؟ ان کا سوال آئی ووڈ ٹیک اٹ دی ادر وے راؤنڈ. انہوں نے کہا سوال آئی تھنک کالر کا اف آئی ایم رائٹ ان انڈرسٹینڈنگ کہ کیا لیک آف کانفیڈنس سے ریڈنگ ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہے. آپ اس کو ادر وے راؤنڈ دیکھیں, ریڈنگ ڈیفیکلٹیز سے لیک آف کانفیڈنس آتا ہے. اگر بچہ ریڈ کر سکتا ہو, کس بچے کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ان اے کلاس آف 20-30 بچے اس کو ٹیچر ڈانٹے یا اس کو ٹیچر کلاس کچھ سے باہر نکال دے یا پنش کریں یا جو بھی ہوتا ہے, نو بڈی وانٹس اٹ. تو کوئی بچہ بھی یہ چیز جان بوجھ کے نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ جہاں کتاب آ رہی ہے اور وہ ایک ایکسکیوزز کرنا شروع کر دیتا ہے, باتھ روم چلا جاتا ہے, اچھا میں پانی پی کے آتا ہوں, میں پینسل شارپن کر لیتا ہوں, ایویژن شروع ہو جاتی ہے, اسٹڈی سے بھاگنا شروع کر دیں, وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اوکے یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا بچہ نہیں ڈیل کر پا رہا اور مجھے اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرنی ہے. دیٹس وین آپ کا اسٹریٹجی شروع ہے. صحیح. یہ بھی ایک, اور ابھی جو سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ کس ایج کے بچوں کو ڈسلیکسیا پرومیننٹلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, کس ایج میں یو کین فگر آؤٹ کہ ہاں میرا بچہ جو ہے یہ اب اس پرابلم میں ہے. دیکھیے بیکاز ریڈنگ اسپیچ یہ ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے اور ہر چیز ایک وقت کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح ہم رائٹنگ آلدو بچوں کو پینسلز ہم پکڑا دیتے ہیں جب 3.5 سال کی عمر کے ہوتے ہیں اور وہ اپنا نام لکھنا بھی شروع کر لیتے ہیں, بٹ ریمبر یہ بہت لاسٹ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ہم تو ہر چیز بہت اسپیڈ میں کر رہے ہیں اسکول کے حوالے سے. سو ریڈنگ بھی اپنے وقت پہ آتی ہے, لیکن آئی وڈ سے کہ دیکھیں ایز آئی سیڈ کہ اسکول از دا بگیسٹ انڈیکیٹر. بالکل, کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ اب سے بائی 5.5 مور اور لیس ہر بچہ آن این ایوریج
उसके phonics पूरे वेल डेवलप्ड होते हैं. ठीक है. By and large मोटे मोटे रेगुलर वर्ड्स जिसको हम साइट वर्ड्स कहते हैं I वो have to पढ़ stop you. लेते हैं. We have a caller. Okay. अस्सलाम वालेकुम, मिसेस नासिर बात कर रही हैं. हेलो हेलो. कॉल ड्रॉप हो गई. आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं जी. So I would say कि by 5.5 by 6 max that means आप grade 1 enter कर रहे हैं. More or less बहुत clearly identifiable हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा. लेकिन I personally जी. थोड़ा सा जी, जी, as a mother of a dyslexic child, my younger son is dyslexic. I identified my son had a learning difficulty when he was like 3 years old. Okay. Because I used to teach him, and there were times when I used to teach him with flashcards. I just found that he had difficulty when I used to show him the card. और बाकी बच्चे लोग जैसे normally स्कूल में पढ़ाती थी, they used to like side treat कर लेते थे. मेरे बेटे को प्रॉब्लम होता था. प्रॉब्लम होना शुरू हो Oh yes, because उसको नहीं समझ आता था. Whenever he used to see the card, he would look at it for a longer time, and then he would come up with the answer. तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि there is something. You figured out कि कोई प्रॉब्लम And I है. think mothers intuition जो होती Can है ना, feel it. oh yes, easily, he is the easily. first one who can diagnose. अच्छा. Unprofessionally. एक तो हमने बात कर ली कि स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं. कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ओवर हाइपर होते हैं बहुत ज्यादा. वो भी डिसलेक्सिक होते हैं या नहीं? नो. जब आप Not हाइपर कहते necessarily. हैं, जब आप हाइपर कहते हैं, यू मीन फिजिकली बहुत एक्टिव. फिजिकली भी और कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे जो होते हैं. लाइक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बच्चे जो होते हैं. क्योंकि मेरी क्लास में एक बच्चा होता था, लाइक ही वाज ओवर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट फिजिकली भी. और जिसे आप कह सकते हैं कि मेंटली चैलेंजिंग बच्चे तो एक अलग चीज होती ना. एक वो ऐसा बच्चा था कि वो उसकी मदर चाहती थी वो हर चीज में इन्वॉल्व हो, हर चीज में वो उनको एक प्रॉब्लम रहती थी कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है. तो वो चीजें तो नहीं आ सकती डिसलेक्सिक में. नो Not नॉट necessarily. नेसेसरली कि हर Okay. हाइपर बच्चा भी Dyslexic डिसलेक्सिक हो या उसको कोई लर्निंग डिफिकल्टी हो. नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग, मे बी मैं एक्सप्लेन सही नहीं कर पा रही हूँ कि वो बहुत हाइपर बच्चा था. जैसे आपने कहा ना IQ लेवल अबव था, सब कुछ था, बट पढ़ाई के वक्त आके वो चीज वो नहीं ग्रास्प नहीं करता था उस चीज को. जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते जी. हैं हम उनको इम्पल्सिव कहते हैं. बिकॉज ठीक है. हाइपर आई जस्ट फील कि इट्स अ वेरी Okay, स्ट्रॉन्ग चलेंगे. वर्ड. सो इम्पल्सिव होते हैं. उनका ये होता है उनका अटेंशन हाँ. स्पैन कम होता है. Okay. लाइक डिसलेक्सिक चाइल्ड कि हमारे डिसलेक्सिक बच्चे का भी अटेंशन स्पैन थोड़ा सा शॉर्ट होता है और इनका भी बहुत शॉर्ट होता है. दे गेट फेड अप विथ डूइंग सर्टेन थिंग्स. थोड़ा देर में नई नई चीज इनको चाहिए होती है. We have a caller. Okay. One second. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, तलत बात कर रही हैं. जी, मैं बात कर रही हूँ. जी, क्या अच्छा, मुझे कहेंगे? ये मालूम करना था, हाँ जी. पूछना चाह रही थी कि मेरी बेटी है 11 साल की. कितने साल की? लर्निंग 11 साल की. 11 साल की. जी. वो वैसे बहुत अच्छी ठीक है, लेकिन लर्निंग से बहुत भागती है. अच्छा. मतलब पढ़ना नहीं चाहती, नहीं करना चाहती, ना उर्दू ना इंग्लिश. मतलब उससे बहुत घबराती है. पढ़ाई से ही भागती है. मतलब रीडिंग नहीं करना चाहती. लिखने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन रीडिंग के लिए अच्छा. करना नहीं चाहती. अच्छा. वो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसको कैसे दूर करूँ. अच्छा, ठीक है, सही है. और कुछ पूछेंगी? थैंक नहीं, यू बस सो यही मच. पूछना बहुत था. शुक्रिया कॉल करने का. जी, कौन जवाब देगा? Reading, साइकोलॉजिस्ट और आई थिंक अलमास Therapist. आल्सो. तो रीडिंग किम से नहीं करना चाहती है. शी सेड कि रीडिंग करने के लिए भागती है. लाइक रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती, बट लिखने का बोल दो तो कर लेती है. लिख लेती है और बट उर्दू इंग्लिश रीडिंग जो होती है, चैप्टर्स आपने रीड करने लेकिन होते हैं. द थिंग इज दैट कि रीडिंग में अगर प्रॉब्लम है तो ही राइटिंग में प्रॉब्लम होगा. हाँ. इफ अ चाइल्ड कैन नॉट रीड देन वो लिखेगा कैसे? उसका लिखेगा कैसे जब रीड नहीं करता. रीडिंग रीडिंग का ये मतलब था कि लिखने वाला काम कर लेती है. लाइक आपको होता है ना, आपने क्वेश्चन आंसर्स किसी के करने, चैप्टर के ये कर लिए, लेकिन जब रीडिंग वोकैबुलरी के लिए मे बी वो कह रही हूँ कि रीडिंग करने का शौक नहीं है. तो मे भी उसको डिफिकल्टी होता हो वर्ड ब्रेक करने में कि बड़े वर्ड्स आते हैं तो शी हैज डिफिकल्टी हाउ टू She's ब्रेक. 11 years old. I'm amazed तो कि we have she got- wants to write, but But this one is thing very one could also look at it this way कि देखें, reading also involves कि आप एक जगह बैठ के concentration से आप उन words को decode करें. एंड बेसिकली उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है. देखिए, जब 11 साल का बच्चा हो जाता है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन वो हो जाती है कि खुद बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट खुद कर कर लो. लो. बिल्कुल. ठीक है, मे बी
उस टाइम पे उसको कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टीज आ रही हो। और जहाँ तक लिखने का ताल्लुक है, थोड़ा सा वेग है ये सिचुएशन, बिकॉज अगर उसने चीजें रट के लिखनी है तो वो कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, मैं पूछूंगी कि क्या ये क्रिएटिव राइटिंग लिख सकती है या फिर कॉम्प्रिहेंशन खुद कर सकती है, तो दैट वुड गिव यू अ बेटर आइडिया। तो थोड़ा सा वेग है ये, बिकॉज लेकिन वन पॉसिबिलिटी आप इसको